بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت براہ راست وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرعون ظالم نے اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دندان شکن اور بے مثال جواب دیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 24۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ قال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب مالک ہے السماوات، آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور جو بھی بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم اگر تم واقعی ہو، موقنین یقین رکھنے والے۔ با محاورہ ترجمہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات بابرکات جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی مالک ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ملعون کو جواب دیا کہ تم نے پوچھا ہے کہ رب العالمین کیا ہے، تو سنو کہ زمین، آسمان اور درمیان میں ہر چیز کا خالق اور مالک اور متصرف، معبود جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ذات بابرکات جس نے ہر چیز پیدا فرمائی، عالم علوی، اور جو کچھ اس میں ہے، چاہے وہ ستارے ہیں، چاہے وہ سیارے ہیں، چاہے وہ ثابت ہیں، چاہے وہ سورج ہیں، چاہے وہ چاند، اور پھر عالم سفلی اور جو کچھ اس میں ہے، جس طرح دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، جانور، نباتات، پھل، ہوائیں، پرندے، فضائیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس ذات بابرکات کے سامنے حقیر ہے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اگر واقعی تمہارے دل یقین کرنے والے ہیں، اور اگر واقعی تمہارے پاس بصیرت نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بنیادی بات جو کچھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی وہ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں۔ اسی مناسبت سے پھر سورہ ابراہیم کی 10ویں آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، انبیاء اور رسولوں نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس ذات بابرکات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جواب اس پر اہل علم یہ فرماتے ہیں
کہ یہاں پر 3 دلائل سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر دیے۔ سب سے پہلی دلیل انہ سبحانہ رب العالم العلوی والسفلی وما فیہما وما بینہما، کہ وہ ذات بابرکات جو عالم علوی عالم سفلی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کا مالک ہے۔ اور یہ جو فرعون نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ماہیت کے بارے میں، تو اس کا جواب تھا کہ اللہ ملک العلام زندگی اور موت کے مالک ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر یہ جو تمہاری بادشاہی ہے جس ملک پر مصر پر، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ یہ جو دریا نیل بہتا ہے اور ہزاروں سال سے بہتا آ رہا ہے، اے فرعون ملعون تیرے پیدا ہونے سے پہلے کا بہہ رہا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ جس طرح کے سورہ طٰہٰ میں یہ تذکرہ گزرا، اللہ فرماتے قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی جو دعویٰ کرتے ہو رب کائنات کا، تو اس کا مالک وہ کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدائش عطا فرمائی پھر ہدایت عطا فرمائی۔ تو اصل میں یہاں پر ایک واحد و تفسیر میں ایک بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ قبطیوں کے ہاں ہندوؤں کی طرح متعدد معبودوں کا تصور تھا، جس طرح آج ہمارے بدبخت صوفیوں نے بیڑا غرق کر دیا نا عقائد کا۔ ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ کرتا تو سب کچھ رب ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں، فلاں جگہ سے بیٹیاں ملتی ہیں، فلاں جگہ سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں جگہ سے کاروبار میں برکت ملتی ہے، فلاں جگہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان قبطیوں کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اکیلا فرعون تو سب کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمارے معبود ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ جو معبود ہیں وہ پھر اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قبطیوں کا تھا، یہی عقیدہ پھر ہندوؤں میں منتقل ہوا، اور پھر یہی عقیدہ ہمارے آباء و اجداد جو ہندوؤں کے ساتھ رہے ان کے اندر بھی منتقل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر نصفی میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو جواب دیا وہ کمال درجے کا تھا، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بڑے کاٹ دار تھے۔ فرعون کو یہ سمجھانے کے لیے اور اس کے ارد گرد جو حواری تھے انہیں بھی سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ تم جس ربوبیت کا، جس ملکیت کا، جس الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، ہمارا رب اصل میں ان کی ملکیت اس ذات بابرکات کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو اپنی سانسوں تک کے مالک نہیں۔ تفسیر روح البیان میں بھی اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس باریک بینی سے دیکھنے والی آنکھ ہے، سمجھنے والا دل ہے، تو پھر تمہیں یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چل جانی چاہیے کہ کائنات کا اصل مالک کون ہے۔ تمہاری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اوقات ہی کوئی نہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ ہم بھی شرک کی گندگیوں کو چھوڑ کر براہ راست توحید کی طرف آئیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔